غریب باپ، جن اور بیٹی کی قسمت۔ احمد ایک غریب مگر نیک دل اور ایماندار آدمی تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی بیٹی آمنہ تھی، جو حسن و جمال کا پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ نیک دل اور پاک دامن تھی۔ احمد دن بھر محنت مزدوری کرتا، کبھی کسی کے کھیتوں میں کام کرتا تو کبھی کسی کی دکان پر بوجھ اٹھاتا، مگر جو کماتا وہ بمشکل کھانے کے لیے کافی ہوتا۔ لیکن اب آمنہ جوان ہو چکی تھی اور احمد کی سب سے بڑی فکر بھی یہی تھی کہ اس کی عزت کے ساتھ کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے، مگر غربت کے سبب کوئی بھی اچھا رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ اکثر محلے کی عورتیں طنزیہ لہجے میں کہتی، احمد بھائی اتنی خوبصورت بیٹی ہے مگر جہیز کے بغیر اسے کون لے گا۔ یہ جملے احمد کے دل کو چھلنی کر دیتے، مگر وہ ہمیشہ صبر کرتا اور راتوں کو جاگ کر اللہ پاک سے دعا کرتا، یا اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کر دے، میری بے بسی پر رحم فرما۔ ایک دن احمد سخت بیمار ہو گیا، کام پر نہ جا سکا اور گھر میں پہلے سے ہی کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ آمنہ جو اپنے بیمار باپ کو دیکھ کر تڑپ اٹھی، اس نے بھی پہلی بار ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے، ہمیں بھوکا نہ مار۔ اگلی رات جب احمد درد سے کرا رہا تھا تو آمنہ پریشانی میں بیٹھی تھی۔ اچانک کمرے میں ایک عجیب روشنی پھیل گئی۔ آمنہ حیرت سے کھڑی ہو گئی۔ سامنے ایک بلند قامت مگر پر نور چہرے والا جن کھڑا تھا، جو مسکرا کر آمنہ کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن آمنہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگی۔ جن نے نرمی سے کہا، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں تمہارے والد کی نیکی اور تمہاری دعا کی بدولت تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ آمنہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور ہماری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ جن نے جواب دیا، میں ایک قدیم جن ہوں جو صدیوں سے اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرتا آیا ہوں۔ تمہارے والد ایماندار، صابر اور نیک دل آدمی ہیں۔ اللہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، مگر میری مدد قبول کرنے کے لیے تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ آمنہ نے حیرانی سے پوچھا، کون سا وعدہ؟ جن نے کہا، تمہیں کبھی اس مدد پر غرور نہیں کرنا، نہ کسی کو یہ بتانا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اگر تم نے کبھی فخر کیا یا اس راز کو افشاں کیا تو یہ سب کچھ واپس لے لیا جائے گا، اور سب سے اہم بات، تمہیں اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا ہوگا۔ آمنہ نے سر جھکا کر کہا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ اگلی صبح جب احمد بیدار ہوا تو حیرت انگیز مناظر دیکھ۔ گھر کے دروازے اور کھڑکیاں جو پرانی اور ٹوٹی ہوئی تھی وہ نئی لکڑی سے بنی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ باورچی خانے میں ہر قسم کا کھانا اور اس کا سامان موجود تھا۔ سب سے بڑھ کر احمد کا قرضہ، جو اس کی سب سے بڑی پریشانی تھی، اچانک ہی ادا ہو چکا تھا۔ محلے میں مشہور ہو گیا کہ احمد کے حالات بدل گئے ہیں، مگر یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ چند دن بعد ایک معزز گھرانے سے آمنہ کے لیے رشتہ آیا۔ وہ لوگ مال و دولت کی بجائے اچھے اخلاق اور دینداری کو ترجیح دیتے تھے۔ آمنہ کی سادگی اور حیا کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور آمنہ کا رشتہ پکا ہو گیا۔ شادی کے دن اچانک ایک اجنبی دروازے پر آیا۔ وہ ایک بڑا سا سونے کا صندوق اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے احمد کو مخاطب کر کے کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ احمد نے حیرانگی سے صندوق کھولا تو دیکھا کہ اس میں سونا، چاندی، قیمتی کپڑے اور بے شمار دولت تھی۔ احمد نے آنکھیں پھیلا کر اجنبی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کس نے بھیجا ہے؟ اجنبی مسکرا کر بولا، یہ تمہاری ایمانداری اور تمہاری بیٹی کی پاک دامنی کا انعام ہے۔ یہ کہہ کر اجنبی ایک لمحے میں غائب ہو گیا۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے فوراً سجدے میں گر کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ چند ماہ بعد ایک دن محلے کی عورتیں آمنہ سے ملنے آئیں۔ وہ حیران تھی کہ غریب گھر کی لڑکی اتنی خوشحال کیسے ہو گئی۔ ایک عورت نے مذاق میں کہا، آمنہ تم تو بہت نصیب والی نکلی، اتنی دولت کہاں سے آئی؟ آمنہ نے مسکرا کر جواب دیا، یہ سب میرے نصیب کا کھیل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ مگر پھر ایک عورت بولی، سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں کوئی خزانہ مل گیا تھا؟ آمنہ کو لگا کہ شاید یہ وقت ہے کہ وہ اپنی حقیقت بتا دے۔ اس نے فخر سے کہا، ہاں، میرے باپ کی نیکی کی بدولت ایک جن نے ہماری مدد کی، یہ سب اسی کی دین ہے۔ جیسے ہی آمنہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، ایک تیز آندھی چلی۔ اچانک کمرے میں وہی پرانی غربت اور ویرانی چھا گئی۔ تمام دولت، زیورات اور نعمتیں غائب ہو گئیں۔ احمد جو یہ سب سن رہا تھا سکتے میں آ گیا۔ جن کی آواز گونجی، آمنہ تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا، غرور کر لیا اور میرا راز فاش کر دیا۔ اب یہ سب کچھ واپس لیا جا رہا ہے۔ آمنہ نے چیخ کر کہا،
नहीं, मुझे माफ कर दो। मगर देर हो चुकी थी। अहमद ने बेटी को तसल्ली दी और कहा, बेटी, अल्लाह ने हमें ये सिखाया कि गरूर और फखर हर नेमत को बर्बाद कर देता है। हकीकी दौलत मालो जर नहीं बल्कि आजिजी और शुक्रगुजारी है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह हमेशा साबिर और ईमानदार बंदों की मदद करता है, मगर गरूर और नाशुक्री किसी भी नेमत को छीन सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ और इनकी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हम अपनी अगली कहानी किस टॉपिक पर रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।